السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت ہوگی؟ میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں، دل ہاتھ ریل ہو جاتے ہیں۔ یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میری بہن تو نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو، میری بہن ہو۔ بہن، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی صبر کیا، اماں نے بھی صبر کیا۔ ہم صابروں کی اولاد ہیں، تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ دیکھنا میرے بعد رونا نہیں، آہو بکا نہ کرنا۔ میں تمہارے رونے دھونے سے واپس نہیں آ جاؤں گا۔ صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور خدا حافظ کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ، جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 7 برس تھی، وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا، بابا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کر کس کو پکاروں گی؟ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ بابا سب چلے گئے، تم نہ جاؤ۔ بچی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور رو رہی ہے۔ باپ نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر اور منہ کو چوم کر فرمایا، اے میری بہن زینب، دیکھو یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے۔ زینب، اس کو رونے نہ دینا، زینب اس سے پیار کرنا، زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کی ہچکیاں بن گئی اور سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا، آج سکینہ ہی نہیں یتیم ہو رہی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ گیا۔ زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا ہم پر ہوا ہے۔ افسوس، ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میری بہن، تمہیں کیا ہو گیا؟ صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ میری بہن، زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ امام علی مقام خیموں سے باہر آئے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا۔ جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے، خدا حافظ کہتے۔ جب آپ کی باری آئی تو کوئی بھی خدا حافظ کہنے والا نہیں تھا، رکعت پکڑنے والا کوئی نہیں رہا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا۔ سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا، آج ان کی کر لو زیارت، پھر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہ ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ بدبختوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا عورتوں کی جنت کی سردار ہے، میری ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری ہی چچا جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں فرش و زمین پر جہاں جاتے ہیں پرواز کرتے ہیں، ہمارے گھر میں شب و روز جبرائیل امین آتے تھے، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام اور ہدایت نصیب ہوئی۔ ہم وہ لوگ ہیں، جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام پڑھتا ہے،
ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نماز میں ہم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ آؤ 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 اپنی مرادیں پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلواریں پکڑ کر تمہارے مقابلے میں آئے۔ میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں۔ آؤ کیا دیکھتے ہو اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرنے والوں، اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ عمر بن سعد شمر بن جوشن نے اپنے بزدلوں اور کمینوں کو مشعل کیا اور ابھارا۔ بدبختو کیا دیکھتے ہو، یہ اکیلا تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کیا بات ہے تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ ان کے ابھارنے اور مشعل بھرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار نیلام سے باہر نکالا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت امام عالی مقام اور یزیدیوں کے درمیان تلواریں چل رہی تھی۔ امام عالی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ امام عالی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کر لاشوں کے انبار لگا دیے، یزیدیوں کے پرکھے اڑا دیے۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا بھیڑ بکریوں کی طرح آگے ہو کر دوڑ پڑتے تھے، اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ تم میرے جیسے کوئی شاہ سوار نہیں، میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے 2 شہ پیغمبر پر سواری کی ہوئی ہے۔ تم میرے جیسا کوئی بہادر نہیں، میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے۔ آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا۔ یزیدی لشکروں کا بیان ہے۔ یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں کہ ہم کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا، حالانکہ 3 دن کے پیاسے تھے، صدموں سے چور چور تھے، مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، بزدلوں، کمینوں، شرم کرو، حیا کرو، یہ تنہا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، بھیڑ بکریوں کی طرح آگے ہو کر بھاگتے ہو۔ اگر تمہاری ہمت جواب دے گئی ہے، پیچھے ہٹو۔ تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لے لیا۔ امام عالی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر انہوں نے تیروں کا مے برسا دیا۔